خدا کا در مطلب باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، آج ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں اس کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں، برکتوں اور آسائشوں کے لیے، اور خاص طور پر آج کی ان سانسوں کی ڈوری کو بحال رکھنے کے لیے کہ ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ اس کے گھر میں آئے، اور وہ بھی اپنے وعدہ کے مطابق اپنی حضوری کو اپنے گھر میں قائم کیے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ آئیے انجیل مقدس میں سے آج کی تلاوت کو سنتے ہیں، میرے ساتھ مل کر نکالیے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 5واں باب اور پہلی آیت سے اس کی 4تھی آیت تک ہم پڑھیں گے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ گزشتہ اتوار سے ہم خداوند یسوع مسیح کے عظیم واعظ کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے اتوار ہم نے اس کی اہمیت کو جانا کہ پہاڑی واعظ ہے کیا، اور اس کے بعد دوسرے علماء دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا۔ پھر ہم نے اس پہاڑی واعظ کو، جو کہ مسیح کا بیان ہے، مسیح کا واعظ ہے، مسیح کی خاص تعلیم ہے، اور اسی کے اندر بادشاہی کی منادی بھی ہے، اس بات کو ہم نے، اس تعارف کو پچھلے اتوار ہم نے سیکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مبارکبادیاں ہوتا یا ہوتی کیا ہیں۔ اس لفظ کو بھی سیکھا کہ مبارک کس کو کہتے ہیں اور مبارک کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم نے پہلی مبارکبادی کو بھی پچھلی دفعہ سیکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ کیسا غریب ہے جو کہ خدا کی بادشاہی اسی کی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا شخص، ایسا غریب جو بے یار و مددگار ہے، جس کا کوئی آسرا نہیں، اگر اس کا توکل خدا پر ہے، اگر اس کا توکل اور بھروسہ خدا پر ہے، تو ایسا کون ہے؟ خدا کی بادشاہی اسی کی ہے۔ آج مل کر ہم مبارکبادیوں میں سے دوسری مبارکبادی کو سیکھنا شروع کریں گے، اور سارے مل کر بول دیں گے دوسری مبارکبادی کون سی ہے؟ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، تسلی پائیں گے۔ اور لفظ مبارک، جبکہ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا اس کا مطلب ہے خوشبخت ہے وہ، اندرونی اور بیرونی خوشی سے بھرا ہوا ہے وہ، خوشحال شخص ہے وہ، اور اطمینان اور برکتوں والا شخص ہے۔ کون؟ وہ جو غمگین ہے۔ سننے کو اچھا نہیں لگتا کہ خدا غمگین شخص کی بات کر رہا ہے، کہ مبارک وہ شخص ہے جو غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو یہی سیکھا کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ تو خوشیاں نالی پڑے ہوئے، ایسا ہی سیکھے ہے۔ جو خدا کے ساتھ چلے گا، جو خدا کا بندہ ہے، جس پر خدا کی برکت ہے، وہ تو خوشی سے ہی بھرا رہتا ہے۔
لیکن آج کی مبارکبادی ہمیں یہ کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو غمگین ہے، جو دکھی ہے، جو غم کے اندر ہے۔ لیکن آج یہ سیکھنا ہے کہ یہ کیسا غم ہے جس کی بات آج کی گئی ہے، یہ کیسا غم ہے۔ غمگین کا یہاں جو مطلب ہے، یونانی لفظ ہے پینتھو۔ پینتھو کا مطلب ہے سارے کا سارا جسم یا بدن غم یا ماتم یا نوحہ میں لپٹا ہو، ایسا غمگین جس کے اوپر ماتم طاری ہوا ہو، اس کا جسم ٹوٹ رہا ہو، ایسے غمگین شخص کی طرف اشارہ ہے، اور وہ درد وہ غم اس کی آنکھوں سے برس رہا ہو۔ مبارک ہے وہ شخص جو غمگین ہے۔ کیسے غمگین کی بات کی گئی ہے؟ ایسا شخص جس کے غم سے اس کا بدن ٹوٹ رہا ہو، بدن ٹوٹ رہا ہو، اور اس کے بدن کی درد جو ہے اس کی آنکھوں سے باہر آ رہی ہو، ایسے غمگین کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایسا غم جو ہے ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گناہ کا غم رکھتا ہو۔ کس کا غم؟ گناہ دا غم۔ جو ایماندار جس سے غلطی ہو، جس سے گناہ ہو، اس کے اندر ایسی غمگینی ہو جس کو احساس گناہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ ہو جائے تو غم نہ پرے ہوئی۔ کیا ایسا غم طاری ہوتا ہے ایمانداروں پہ؟ نہیں ہوتا۔ گناہ کا غم، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور وہ غمگین ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر ماتم کرتا ہے، پچھتاتا ہے، اور ایسی شدت کہ وہ روتا ہے، ایسی شدت کہ اس کے آنسو بہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا شخص جس نے اپنے گناہوں پر غم کیا، یاد کریں وہ کون ہے؟ جو صلیب پر دائیں طرف ہے، ایک ڈاکو کا ذکر ہے۔ اسے اپنے گناہوں کا غم ہے، ماتم ہے، اور وہ کیا کہتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں دوسرے شخص کو کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں ہم گرفتار ہیں، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ گناہ، احساس گناہ، اور اس غم میں مبتلا ہے۔ یہ غم کے الفاظ ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تو کوئی بے جا کام نہیں کیا، ہم نے کیا ہے کہ ہم سزا پا رہے ہیں۔ کن باتوں کی؟ اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی، اپنے کاموں کی ہم سزا پا رہے ہیں۔ اور مجھے ایک اور پرسنالٹی یاد آتی ہے، اور وہ ہے مصرف بیٹا۔ کون ہے؟ اس نے وہ پچھتایا اور غم کھایا، اس نے اپنے کام پر، اس نے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر عیش و عشرت میں جو ہے وہ اڑا دیا، اور پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ پیسہ رہتا ہے، نہ کھانے کو کچھ رہتا ہے، اور سوروں کی پھلیاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، اور وہ بھی اسے نہیں ملتی۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں اور انہیں افراد سے ملتا ہے، میں اپنے باپ کی طرف لوٹوں گا اور کہوں گا، کیا کہوں گا؟ کیا باپ، میں گنہگار ہوں، اور میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کا غم، غمگین ہونا، غمگین ہونا، اپنے گناہوں پر غمگین ہونا، اپنی غلطیوں پر غمگین ہونا۔ میرے ساتھ زبور 51 نکال کے رکھیں۔ خدا کا بندہ داؤد کس طرح اپنے گناہ پر غمگین ہوتا ہے، کس قدر وہ اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنی بدی کے بارے میں کہتا ہے کہ اے خداوند، میں نے تیرا گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال۔ وہ اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اور بار بار اس زبور میں میں اور میری آئے گا ذکر۔ ہمارا قصور
یا غلطی یا خطا دیکھنے کا نظریہ کیا ہے؟ دوسرے نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن داؤد اس گناہ کے غم میں کیا کہتا ہے کہ میرے اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں۔ کون مانتا ہے؟ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں میرا قصور ہے، اور میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور جیسے میں نے کہا کہ ایسے غم کی طرف اشارہ ہے جس میں سارا بدن ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر داؤد کہتا ہے مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان۔ گناہ کی لے آندا ہے؟ گناہ موت کو لاتا ہے، گناہ بربادی کو لاتا ہے، گناہ ٹوٹ جانے کو لاتا ہے۔ اس لیے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے۔ غمگین کا مطلب ہے جڑے اپنے گناہاں تے کی کرتے ہیں؟ غم کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، شدت کے ساتھ پچھتاتے ہیں۔ ایسا شخص جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ایسا غمگین شخص جو گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ گناہ کے بعد کیا احساس ہوتا ہے؟ کہ میں خدا کی جدائی میں ہوں۔ کہاں پر ہوں؟ خدا کی جدائی سے ڈرتا ہے وہ شخص کہ گناہ کر کے، کیونکہ گناہ خدا سے کیا لاتا ہے؟ علیحدگی لاتا ہے، سپریشن لاتا ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ کیا ہوا؟ خدا سے جدا ہو گئے۔ اس لیے ایسا ایماندار جو اپنی غلطی خطا، جو اپنے گناہ سے ڈرتا اور اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے اور اپنے گناہ کی شدت میں ماتم کرتا، غم کھاتا ہے، اس کے لیے خدا کا وعدہ کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، تسلی پائیں گے۔ کیسی تسلی؟ جو آج ایمانداروں کے پاس ہے۔ کیا تسلی ہے؟ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، میں تمہیں اپنی تسلی دیے جاتا ہوں، جو کہ دنیا نہیں دے سکتی اور دنیا کے پاس ہے نہیں۔ اس کے پاس کون سی تسلی ہے؟ گناہوں کی معافی کی تسلی ہے۔ یہ تسلی کی سلیب ہے۔ کیسی سلیب ہے؟ تسلی کی سلیب ہے، اطمینان کی سلیب ہے۔ جب میں اور آپ اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے اس کی حضوری میں چلے جاتے ہیں تو اس کی تسلی اور اطمینان ہمارے اندر کام کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اور یہ مبارکبادی آج بھی پوری ہوتی ہے اور آگے بھی پوری ہے، آج بھی روز بروز پوری ہوتی ہے جب ہم اس کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ مبارکبادی ایمانداروں کے لیے، کس کے لیے ہے؟ ایمانداروں کے لیے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، جو گناہوں سے بھرے ہوئے، غلطیوں اور خطاؤں سے بھرے ہوئے، غم کھاتے ہوئے اس کے حضور میں آتے ہیں، تو خداوند اپنی تسلی اور اطمینان ان پر رکھ دیتا ہے، ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ مبارکبادی خداوند کی بادشاہی کے وارثوں کے لیے، خدا کی بادشاہی کے فرزندوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے ہے کہ ہم روز بروز اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں، اقرار کرتے رہیں۔ جو باتوں باتوں میں ہو جاتی ہیں خطائیں، جو غیر ارادتاً خطائیں ہو جاتی ہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، اس سے بھی ہمیں خداوند کی معافی کا دروازہ جب کھلا ہے، اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اپنی تسلی اطمینان ہمیں دیتا ہے، تسلی اور اطمینان ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس مبارکبادی کی سمجھ آئی ہے؟ کن کے غمگین ہونے کا ذکر ہے؟ گناہوں سے، گناہوں کا غم ہے، خدا پرستی کا غم بھی ہم نے پڑھا آج کی دوسری تلاوت میں۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر کیا کرتے ہیں؟ غم کھاتے ہیں، اور خداوند کی تسلی ان پر نچھاور ہو جاتی ہے۔ خداوند آج کی مبارکبادی کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔